ان کے لیے ہیں رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم مسلسل رحم فرمانے والا، مالک یوم دن، الدین روز جزا یا قیامت۔ دین کے دو معنی ہیں، ایک ہم کہتے ہیں دین اسلام یعنی نظام زندگی، ایک دین کا یہاں معنی ہے روز جزا یا انصاف کا دن۔ آج ہم 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت پڑھیں گے۔ ایاکا، ایا اس کا معنی ہے صرف، ایا صرف، سواد رے فے صرف، اور ہی بھی اس کا معنی آتا ہے، ہی کا معنی تیری، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت عابد بھی کہتے ہیں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ایاکا نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، واو معنی اور، ایا صرف یا ہی، دونوں معنی اس کے ہیں، صرف یا ہی، کا معنی تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں استعانت، معاونت، تعاون، عربی میں کہتے ہیں نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان دو آیات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، مثلا اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، والدین کا احترام کرنا، چھوٹے بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنا، بڑوں کا ادب کرنا اور ان کا کہنا ماننا، یہ سب عبادات ہیں۔ یعنی روز مرہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزرے گی تو وہ عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جو عبادت ہماری قبول بھی ہو۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں عبادت کروں اور تکبر میں آ جاؤں، غرور میں آ جاؤں، تو ساری عبادت میری ضائع ہو جائے۔ یہ تو تھی اس کی مختصر تفسیر۔
امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نخصک بالعبادت والاستعانہ، کہ عبادت بھی ہم اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور مدد بھی ہم اللہ سے چاہتے ہیں۔ یہاں مدد سے مراد ہے ما فوق الاسباب، یہ ایک مدد یہ جو ہم اسباب کے درجے میں کرتے ہیں، مثلا ایک دوسرے سے پانی مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے بیماری میں تکلیف میں مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں، یہ مدد مراد نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، جو اسباب سے اوپر مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگی جاتی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تو غشی کھا کے گر جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، صوفی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا، اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ دنیا میں تو میرے سوا بھی لوگوں سے مدد مانگتا رہا، بادشاہوں سے اور لوگوں سے، تو آج میرے سامنے کیسے کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ان کا بہت اونچا درجے کا ایمان تھا۔ ہمارے لیے اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، عام عوام کے لیے ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان عبادت کرتا رہے تو عبادت کی بعض دفعہ کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، ساری زندگی کرتا رہتا ہے۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دشمنوں نے تیر چلائے، مخالفین نے، کافروں نے، ان کا خون بھی بہتا رہا لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار یہ واقعہ فضائل کی کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ سکول حدیث مولانا سکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث لائی۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سب لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو چھت سے سانپ گرا، سب لوگ بھاگ گئے سانپ کے ڈر سے، لیکن امام صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنی نماز پڑھتے رہے، پوری کر لی۔ یعنی وہ نماز کے اندر اس قدر منہمک تھے، ایسی توجہ تھی ان کی کہ انہیں پتہ نہیں چلا۔ بعض لوگوں کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بنا دے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے فقہ کے امام ہیں۔ جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں چار فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ اہل سنت والجماعت کی چار فقہ اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دو بڑے امام ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک زمانے کے۔ ان کے دور میں ایک بزرگ تھے شیبان رائی رحمہ اللہ، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات اتنے بڑے امام اور عالم ہو کر ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، وقت کے امام ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیز دے رکھی ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اور لکھا ہے کہ جب یہ نماز جمعہ کے لیے جاتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک لکیر کھینچتے ان بکریوں کے ارد گرد اور چلے جاتے۔ جب واپس آتے تو اس دائرے کے باہر سے کوئی بکری باہر نہیں نکلتی۔ اور ایک واقعہ ان کا یہ لکھا ہے کہ ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی اور نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی اور انہوں نے غسل کیا اور نماز پڑھی وقت پہ۔ اس طرح کے بہت سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ انہوں نے عبادت اس درجے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کرامات کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر کرتی ہے، لیکن ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جب چاہے ظاہر کر۔ تو عبادت کرنی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رکھو۔ عبادت تین قسم کی ہیں، ایک ہے عبادت قولی جو ہم زبان سے کرتے ہیں، مثلا دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا فلاں کام کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ ایک ہے عبادت بدنی،
یعنی جسم کے ساتھ جو ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تحیات کرتے ہیں یا ہم حج کرتے ہیں، یہ عبادت بدنی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ایک ہے عبادت مالی، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، ما فوق الاسباب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اور یہی تمام انبیاء کا بھی شیوارہ ہے۔ غلطی یہاں لگ جاتی ہے کہ بعض دفعہ کسی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھی یا نبی کا معجزہ دیکھا تو عوام الناس کا یہ وتیرہ رہا کہ وہ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے ان کی عبادت کر یا ان سے مدد مانگنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ میرے مقرب بندے ہیں، خاص بندے ہیں، کرامات بھی برحق ہیں، معجزات بھی برحق ہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن عبادت بھی اللہ ہی سے کرنی ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ 5 آیات ہو گئی ہیں، ان کا میں نے لفظی ترجمہ بھی کر دیا اور با محاورہ ترجمہ بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھنا کارہ کو، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق آمین۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا باری تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما۔ اے مالک ہم سب کو دین سیکھنے پر استقامت نصیب فرما۔ اے مالک دارین کی عافیت نصیب فرما۔ ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، وباؤں سے یا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانان عالم کو ایک اور نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔